آج شریف کا بیان امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں سے معراج شریف کا معجزہ ایک بڑی شان کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کعبے کی مسجد سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ہر طرف ملک شام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہیں۔ دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، اور دنیا کی برکتیں کہ وہاں اناج اور پھل وغیرہ کی پیداوار بہت ہے، اور وہاں ایک عجیب طریقے سے اس لیے لے گیا کہ وہ ان کو اپنی عجیب قدرتیں دکھلائے، جن میں سے بعض تو وہاں کے متعلق ہیں، جیسے اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں پورا ہو سکے، اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کرا دینا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی باتیں سننا وغیرہ۔ اور بعض آگے کے متعلق ہیں، جیسے آسمانوں پر لے جانا اور وہاں کی قدرتیں دکھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ از تفسیر البیان القرآن۔ مسجد کعبہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے آگے آسمانوں پر لے جانے کو معراج کہتے ہیں، اور مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور آسمانوں پر لے جانے کا انکار کرنے والا بد دین اور گمراہ ہے۔ کل اہل سنت الجماعت کا یہی مذہب اور عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگتے میں جسم کے ساتھ ہوئی۔ اگر خواب میں یا کشفی طور پر ہوتی تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف فرما دیتے کہ یہ واقعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے یا کشف سے معلوم ہوا ہے۔ اس عظیم الشان معجزے کی بابت حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 53 برس کے ہوئے تو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ 27 رجب پیر کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھپھی ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئے، پھر وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا آنکھ لگی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا کہ وہ بزرگی میں بعض عالموں کے نزدیک کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آسمانوں پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے۔ اس وقت آپ بہت خوش ہوئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں جنت سے نہر سلسبیل کا پانی جواہر کی سراہی میں اور سرخ یاقوت کا لگن لایا ہوں، اس میں وضو کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا لباس پہنایا۔ سبحان اللہ۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتی پہن کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزارہا فرشتے تعظیم کے لیے صف باندھے کھڑے ہیں۔ سب نے کہا: السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنے دیدار پر انوار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمائے گا، اور تمام حور و غلامان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق پیش کیا جو خنجر کی مثل تھا اور بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی، اور جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قدم رکھتا تھا۔ اس کے لگام بھی لگایا ہوا تھا اور اس پر زین بھی کسی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: کیوں لاتے مارتا ہے؟ تجھ پر حبیب خدا سوار ہونے لگے ہیں۔ براق شرمندہ ہو کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل
میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی اور بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ایسی زمین آئی جس میں کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیے، اور آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک سفید زمین پر پہنچے، وہاں بھی اترے اور نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر میں نماز پڑھی، پھر آگے چلے اور بیت اللہ میں اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے اور عجیب عجیب واقعات عالم برزخ کے دیکھنے میں آئے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا راستے میں کھڑی دیکھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے تو دیکھا راہ میں ایک بوڑھا کھڑا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سلام کیا، السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کو جواب دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑھیا دیکھی وہ دنیا تھی، بس دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے کہ جتنی بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان اور بڑھیا کے پکارنے کا جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا کو اختیار کرتی اور آخرت کو چھوڑ دیتی، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں، اور جب کاٹتے ہیں وہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کاٹنے سے پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھتی ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کو اچھے سے اچھا بدلہ دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جن کے سر آگ کے پتھروں سے پھوڑے جاتے ہیں، جب وہ پھوٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے سر کو پھیرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی شرمگاہوں پر دوزخ کی آگ کے چیتھرے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح زقوم یعنی دوزخ کی آگ کا کھانا اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کہ جن کے سامنے ایک بہت عمدہ پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا مردار گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا عمدہ گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کے پاس نکاح کے ذریعے سے حلال بیویاں موجود ہیں، اور پھر وہ ناپاک عورتوں کے پاس جا کر برا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ اس نے ایک بہت بھاری بوجھ لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے، مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا اور اس پر لا کر اور رکھتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ مسلمان ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کو ادا نہیں کرتا مگر لادتا چلا جاتا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا، ان کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ حال ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں اور تحریروں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط اور کمزور مسئلے بتلا کر مسلمانوں میں فساد کراتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے چلے تو دیکھا ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں سے ایک بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اسی پتھر میں جانا چاہتا ہے مگر وہ جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، یہ اس آدمی کا حال ہے جو ایک ناجائز بات منہ سے نکال کر پچھتائے مگر اس کو پھر منہ میں لے جانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے میدان سے گزرے کہ وہاں ایک ٹھنڈی ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دماغ مبارک میں آئی اور آواز بھی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ خوشبو اور ہوا کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ خوشبو اور ہوا اور آواز جنت کی ہے۔ جنت کہتی ہے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجئے، کیونکہ میرے اندر بالا خانہ، موتی، مونگا، ریشم اور سونا چاندی، شہد، دودھ، گلاس وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان کے برتنے والے مجھ کو دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنت، ہم نے سب ان مردوں اور عورتوں کو جو ہم سے اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا اور ہمارے احکام معلوم کر کے ان پر چلتے رہے، ہم ان کو تیرے اندر داخل کریں گے۔ ہم سچے خدا ہیں، ہم وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ بے شک جو مسلمان بندہ تابع داری کرے گا وہ اندر جائے گا، آرام پائے گا۔ جنت نے کہا، اے میرے رب، اب میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور میدان میں سے گزرے، وہاں پر ایک بڑی خطرناک آواز سنی اور بہت ہی گندی بدبو معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ آواز اور بدبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ دوزخ کی آواز اور بدبو ہے۔ دوزخ کہتی ہے، اے رب، مجھ سے جو وعدہ کیا ہے کہ بے ایمان نافرمانوں سے تیرا پیٹ بھر دوں گا، وہ وعدہ پورا کیجیے تاکہ میری زنجیریں اور توق و ہتکڑی اور شعلے اور پکتا ہوا پانی، خون اور پیپ اور طرح طرح کے عذاب بہت زیادہ ہو گئے اور میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے دوزخ، ہم نے تیرے لیے ہر مشرک اور کافر اور نافرمان مرد اور عورت کو جو آخرت کے حساب و کتاب کو نہیں مانتا اور ہماری تابع داری نہیں کرتا، ان سب کو تیرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوزخ نے کہا، اے رب، میں راضی ہوں۔ یہاں تک کہ جو کچھ بیان ہوا یہ آسمانوں پر جانے سے پہلے کا بیان ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے آسمانوں پر پہنچے تو بہت سے عجیب واقعات اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں اور وہاں پاک و صاف گوشت دسترخوان پر پکا ہوا رکھا ہے مگر اس کو کوئی آدمی نہیں کھاتا، اور دوسرے دسترخوان پر سڑا ہوا گندا گوشت رکھا ہوا ہے، اس کو بہت سے آدمی کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے پیٹ پھول کر کوٹری جیسے، جب ان میں سے کوئی اٹھتا پھر گر جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں اور وہ آگ کی چنگاریاں کھاتے ہیں اور وہ چنگاریاں ان کے پاخانہ کی جگہ سے نکل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو ناحق لوگوں کا اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی پسلیوں کا گوشت کاٹا جاتا ہے اور انہی کو کھلایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو چغلی کھاتے ہیں
اور لوگوں کا عیب تلاش کر کے پھر دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے باندھ کر لٹکا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، یہ بدکار عورتیں ہیں۔ الحاصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف سے عجیب واقعات، اچھے اور برے عملوں کے نتیجے اور حالات ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس میں پہنچے۔ براق کو باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باندھا اور فنائے مسجد میں گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوریں دکھلائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ذرا اوپر دیکھیے، وہ ہاتھ باندھے حوریں کھڑی ہیں، ان کے پاس جائیے اور ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر ان کو سلام کیا۔ حوروں نے سلام کا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم کس لیے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بہت ہی خوبصورت ہیں اور بڑی حسین و جمیل ہیں اور بالکل بے گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان مردوں کے واسطے پیدا کیا ہے جو اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور برے کاموں سے دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گے، وہ کبھی برے اور نہ کمزور ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوروں سے بات چیت کر کے الگ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں اس مسجد میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور اذان دی گئی اور صف سیدھی کی گئی، پھر تکبیر کہی گئی اور یہ انتظار ہے کہ امام کون بنے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام اس کو بنانا چاہیے جو تمام خوبیوں میں سب نمازیوں سے بڑھ کر ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، تمام رسولوں اور نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب حضرات سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور سب نے اپنے اپنے درجے کے موافق اللہ تعالیٰ کی تعریفیں اور برائیاں بیان کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوا تو مجھ کو براق پر سوار کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا کے آسمان تک جو نظر آتا ہے میں پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں کے فرشتوں نے پوچھا، کون ہو؟ کہا، جبرائیل ہوں۔ انہوں نے کہا، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے ان کو آسمانوں پر بلایا ہے؟ کہا، ہاں۔ فرشتوں نے کہا، مرحبا مرحبا، شاباش شاباش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا۔ بس اس طرح سوال و جواب کے بعد ہر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا تھا، یہاں تک کہ مجھ کو چھٹے آسمان پر پہنچایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملے، سلام و جواب ہوا۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام ملے، تیسرے پر یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے پر ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام ملے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام ملے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام ملے، اور سب حضرات کے ساتھ سلام و کلام ہوتے رہے اور سب نے محبت اور مسرت ظاہر کی۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا اچھے بیٹے، اچھے رسول کو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر بیت المعمور سے لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور میں 70,000 فرشتے عبادت کے لیے روزانہ ایسے داخل ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اس بیت المعمور 7ویں آسمان پر فرشتوں کی مسجد ہے جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے، اور 7ویں آسمان پر بہت ہی عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھنے میں آئیں۔ جنت اور دوزخ کے پردے اٹھا دیے گئے۔ جنت میں قسم قسم کی نعمتیں ہیں، جیسے دودھ کی نہریں، کوثر کے پانی کی نہر، شہد اور شراب طہور کی نہریں وغیرہ، اور عیش و آرام کے بہت سے سامان دیکھنے میں آئے۔ اور دوزخ میں قسم قسم کے عذاب معلوم ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے۔ بیر اس کے ایسے ہیں جیسے کہ مٹکا ہوتا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، اور اس میں بے شمار فرشتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہی مقام ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔
بس وہ یہاں ٹھہر گئے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام، تم نے مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس حد سے آگے بڑھوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی زندہ نہ چھوڑے گی۔ اس کے بعد پھر مجھ کو اللہ تعالیٰ کی نور کی روشنیوں میں کر دیا اور 70,000 نور کے پردوں میں سے مجھ کو نکالا، اور فرشتوں کی آواز کا آنا بند ہو گیا، اور ایک سبز رنگ کی ریشمی کرسی یعنی ممبر پر مجھ کو بٹھایا گیا۔ پھر وہاں سے عرش اعظم پر یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے تخت پر پہنچا دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور کلام کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹھ کر اللہ پاک کے سامنے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی اے اللہ، ہر طرح کی جانی اور مالی سب عبادتیں تیرے ہی واسطے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اے رسول، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میں نے اپنی امت کو یاد کر کے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اے اللہ، ہم پر بھی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور ان پر جو ہم میں سے تیرے تابع دار بندے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے قابل نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اللہ اور رسول کے کلمات شریف اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گواہی کے کلمات شریف نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان کا پڑھنا واجب ہوا۔ اسی واسطے نماز کو معراج المومنین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ اپنے بارگاہ الہی میں 5 وقت حاضر ہونے اور ہم کلامی کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان محمدی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ہر طرف سے ان آوازوں کا آنا شروع ہوا، اے میرے حبیب، میرے قریب ہو جا۔ پھر مجھ کو ایسی جگہ پہنچایا گیا کہ نہ کسی کے خیال میں آ سکے، نہ کوئی مخلوق اس کو سمجھ سکے، عرش و کرسی کے بعد وراء الورا، بلکہ لا نشان اور لا مکان میں پہنچایا گیا۔ المختصر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار مبارک سے مشرف فرمایا اور اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھائیں جن کا سمجھنا اور بیان کرنا محال ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پہنچا دیا گیا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور ہم بھی سو گئے، اور صبح ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جگایا، اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بیت المقدس میں پہنچا اور وہاں نفل نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمانوں پر پہنچایا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ کی سیر کرائی، اور اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سب حال لوگوں سے بیان کر دیا۔ یہ عجیب و غریب باتیں سن کر لوگ حیران ہو گئے، بعضوں نے جھٹلایا اور بعض لوگ دین سے پھر گئے، اور بعض لوگوں نے صدیق اکبر سے کہا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد بیت المقدس میں اور وہاں سے 7 آسمانوں پر گیا اور خدا کو دیکھا، یہ ان کا کہنا سچ ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو ان کو اس سے بھی بڑھ کر ہر بات میں سچا سمجھتا ہوں۔ ان کے پاس ذرا سے خیال میں آسمانوں کی خبریں آ جاتی ہیں۔ بس اسی وقت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے آپ کو صدیقیت کا خطاب حاصل ہوا اور آپ دنیا میں صدیق مشہور ہوئے۔ غرض یہ کہ جو لوگ حجت باز اور ہٹ دھرم تھے انہوں نے اس معجزہ کو نہ مانا اور بے ایمان ہی رہے، اور جو عقل مند اور سمجھدار تھے انہوں نے مان لیا اور اللہ اور رسول کے پیارے ہوئے۔ نمازوں کا فرض ہونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں کل واقعات اور حالات دیکھ چکے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے رسول حبیب، ہم نے تم پر اور تمہاری امت پر دن رات میں اپنی عبادت کے لیے 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑے درجے کی نعمت اور عبادت لے کر 6 آسمان پر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حکم بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے میں لوگوں کو دیکھ چکا ہوں،
آپ اپنے رب کے سامنے کم ہونے کی درخواست کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رائے دی اور کم کرائیے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار گئے اور کئی بار واپس آئے، 10 کی کمی ہوتی رہی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دن رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اپنے رب سے شرما گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول محبوب، دیکھو یہ 5 نمازیں ثواب میں 50 ہی نمازوں کے برابر ہیں، ثواب 50 ہی نمازوں کا ملا کرے گا۔ ہمارے یہاں ثواب نہیں بدلا کرتا۔ بخاری شریف۔ نماز بھی معراج شریف کے معجزے کا ایک معجزہ ہے کہ ذرا سی دیر میں بندہ نماز کی بدولت ہزاروں طرح کی نیکیاں اور اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل کر سکتا ہے۔ اور کیا شان عظیم ہے صاحب معجزہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔